بہت ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر تاریخ میں اس کا جواب بعد میں نہیں دیا جا سکتا. تو چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور اسی لیے ہم پھر بار بار ان کو کہہ رہے تھے, ان کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے, اپنی آواز ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے, جس کی ویڈیوز آپ نے سنی ہوں گی. اور مریم بھی ساتھ ساتھ رو رہی تھی, ساتھ ساتھ ان کو پکار رہی تھی. تو وہ پورے اپنا, میری چھوٹی بیٹی بھی یہاں وہ مناظر دیکھ رہی تھی, میرا بیٹا حسین بھی اور حسن بھی وہ مناظر دیکھ رہے تھے. بہرحال ہم نے پھر ان کو خدا حافظ کہا اور ہم پاکستان چلے گئے. جو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے. آج تو مریم ماشاءاللہ سرخرو ہو کے پاکستان سے آئی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا مقدمہ جیت کر آئی ہے, اور یہ ثابت کیا ہے کہ مقدمہ جھوٹا تھا, سزا جھوٹی تھی. اور لیکن وہ علیحدہ بات ہے, دیکھیں میں اس پہ اب بات لمبی ہو جائے گی کہ دیکھیں سزا اگر جھوٹی تھی, مقدمہ جھوٹا تھا, تو پھر یہ 200, 250, 300 پیشیاں کیوں بھگتی گئیں؟ پھر یہ جیلوں میں کیوں جانا پڑا؟ پھر یہ زندگی کے قیمتی یہ 5 سال کیوں ضائع کیے گئے؟ اس کا بھی تو کوئی حساب دے نا ہمیں. اور یہ میرے کیا پوچھنے والی باتیں نہیں ہیں کیا؟ ایز اے پاکستانی میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میں یہ سوال پوچھوں؟ اور پھر وہ بھی سوال پوچھوں کہ جب مریم مجھے ملنے کے لیے آئی, ہفتے میں 1 مرتبہ آتی تھی جیل میں, کوٹ لکھپت جیل میں جیل میں تھا, کوٹ لکھپت جیل میں آئی مجھے ملنے کے لیے. تو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, پیچھے سے آگے اطلاع آئی, جیل اتھارٹیز نے اطلاع دی کہ جی نیب والے آ گئے ہیں, وہ مریم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو مریم میری طرف دیکھنے لگی, تو نیب والوں سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں, کہ وہی جو جھوٹا کیس لے آئے ہیں اور گرفتاری کے وارنٹس بھی ساتھ لے آئے ہیں. مریم کی چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ, جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے, وہ یہ منظر دیکھ کے رونا شروع ہو گئی. لیکن میرا نہیں خیال کہ نیب والوں کے دل میں کوئی رحم آیا ہوگا. انہوں نے جناب کہا جی کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ. تو مریم مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں یہ آئیں تو میں اب جا رہی ہوں. تو میں نے کہا بیٹا اللہ مالک ہے, جب یہ اپنا ایک ہم اپنا حق پر ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری آنکھوں کے سامنے مریم کو انہوں نے گرفتار کیا, وہ بیٹی روتی رہی, اور اس کے بعد مجھے میرے جیل کے اندر سیل میں وہ واپس لے کر چلے گئے, اور وہ بیٹی چھوٹی جو ہے وہ روتے روتے وہ اس کو گھر واپس جانا پڑا اکیلی کو. اب یہ گرفتاری جو ہے یہ صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے یہ گرفتاری میری آنکھوں کے سامنے کی گئی, ورنہ کوئی اس کا جواز تھا اس طرح کی گرفتاری کا؟ جنہوں نے بھی یہ پلان کیا انہوں نے کہا ہوگا کہ جب نواز شریف بیٹھا ہوگا اور مریم جیل میں جب اس کے پاس ملنے کے لیے گئی ہوگی, وہیں پہ نواز شریف کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو آپ نے گرفتار کرنا ہے اور اس کو لے جانا ہے وہاں سے گرفتار کر کے. یہ مجھے بتائیں کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں غالباً اس سے پہلے اس طرح کا کام ہوتے ہوئے, اس طرح کا عمل ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا جو یہ تھا. تو مجھے کوئی بتائے کہ یہ کیا گرفتاری کسی اور وقت نہیں ہو سکتی تھی, کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی تھی؟ تو یہ اس کا بھی کوئی حساب ہمیں دے گا یا نہیں دے گا؟ تو یہ میں عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دور میں یہ وہ کام ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی دور میں ہوا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے, اس سے پہلے جب مریم میرے ساتھ اڈیالہ جیل میں تھی, میں علیحدہ سیل میں بند تھا, یہ علیحدہ سیل میں بند تھی, اور
اسی کیس میں جس میں اس کی بریت ہوئی ہے، اسی کیس میں ڈیالہ میں بند تھی. تو میں جو ہے نا وہ کورٹ میں تھا، یہ جو کورٹ ارشد ملک کی کورٹ میں. تو وہاں مجھے اطلاع ملی کہ آپ کی بیگم کی کلثوم نواز کی جو ہے وہ طبیعت پھر خراب ہوئی اور وہ آئی سی یو میں چلی گئی ہوں اور بے ہوش ہیں. تو مجھے بہت فکر ہوا اور میں نے وہاں کورٹ میں تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں کسی سے کہتا کہ آپ مجھے میری بات کروائیں. میں جیل چلا گیا. وہاں مجھے جیل لے گئے کیونکہ ہر پیشے کے بعد وہ جیپ میں بٹھا کے جیل لے جاتے تھے. تو وہاں پر میں گیا تو وہاں جو ہے وہ سپرڈنٹ جیل کے کمرے میں سیدھا گاڑی سے اتر کے گیا. تو میں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ابھی لندن سے میسج آیا ہے، تو آپ مجھے میری بات کروا دیں. تو میری شکل دیکھنا شروع ہو گئے. میں تو بات نہیں آپ کی کرا سکتا. میں نے کہا آپ کی ٹیبل پہ 2 موبائل فون پڑے ہیں، یہ 3 لینڈ لائنز پڑی ہوئی ہیں، تو آپ 1 سیکنڈ میں میری بات کرا سکتے ہیں. میرا ٹیلی فون ملائیں اور میرے سے بات کرا دیں. اس پہ آپ کو نہیں ہمیں تو جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا اس کی اجازت لینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایک اپنا بہت ہی یہ اپنا ایک انسانیت کا معاملہ ہے. کوئی اس میں اجازت بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ ایمرجنسی تھی آپ نے بات کرا دی. بات نہیں کرائی. میں نے ان کو منتیں کی ان کے. میں نے کہا میری بات کرا دیں، میری بیوی بیمار ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں کرائی بات. خیر مجھے وہاں سے وہ میرے سیل میں لے گئے اور 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی، آپ کی بیگم فوت ہو گئی، آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی کہ میں جیل میں اپنی وائف کی موت کی خبر سن رہا ہوں اور وہی لوگ جنہوں نے میری بات نہیں کرائی مجھے خبر دینے کے لیے آ گئے کہ آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو مجھے کہنے لگا ہم مریم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اطلاع کرنی ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں، آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے. میں جاؤں گا خود اور اس کو جا کے مریم کو اطلاع کروں گا. تو اس پہ وہ مشکل سے مانے لیکن مان گئے. تو کیونکہ ان کا جو سیل تھا وہ کچھ فاصلے پہ تھا تو میں وہاں گیا. پھر وہاں جا کر مریم کو جب میں نے یہ بات، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم کو یہ بات بتاؤں گا کیسے. بہرحال کیونکہ مریم کو تو سرے سے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا. تو جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور بہت زار و قطار رونا شروع کر دیا. تو بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا. تو یعنی میں نے بھی اپنی جیل میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ ان کے مرنے کی خبر سنی اور میں جیل میں، اور یہ بھی جیل میں اپنی والدہ کی مرنے کی خبر سن رہی ہیں. یہ پتہ سب کو تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، ان کی والدہ بیمار ہے. اگر وہ ہمیں 10 15 20 دن پہلے کہتے اچھا جی یا قید سنا کے کہہ دیتے کہ جو آپ کی بیوی چونکہ بہت بیمار ہے آپ ان کی جا کے تیمارداری کریں، ان کے پاس رہیں، ان کے پاس وقت گزاریں، آپ آئیں گے پھر ہم دوبارہ آپ جیل میں آ جائیں. لیکن یہ وقت آپ کے جیل میں رہنے کا نہیں، آپ جا کے ان کے پاس رہیں. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی.